یہ کابل پر طالبان کے قبضے کا بائیڈن انتظامیہ کو پہلے سے علم تھا۔ وال اسٹریٹ جرنل کارپوریٹ میں انکشاف ہوا ہے۔ 13 جولائی کو امریکی سفارتکاروں نے وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کو انتباہی میمو جاری بھی کر دیا گیا ہے۔ کابل میں تعینات سفارتکاروں نے فوری کارروائی یا پھر انخلاء دونوں کی تجویز دی تھی۔ امریکی جریدے کے مطابق میمو میں طالبان کے افغانستان پر تیزی سے کابل سے خبردار کیا ہے اور میمو میں تجویز کیا گیا تھا کہ محکمہ خارجہ کو طالبان کے خلاف سخت رد عمل دینا چاہیے۔ سفارتکاروں نے افغانستان سے امریکیوں کے فوری انخلاء کی تجویز بھی دی تھی۔ صدر بائیڈن نے 8 جولائی کو کہا تھا کہ طالبان کا افغانستان کا کنٹرول سنبھالنے کی بالکل امید نہیں اور افراتفری کے امکان کو بھی مسترد کیا تھا۔ مزید ڈیٹیلز لیں گے اس حوالے سے اپنے نمائندے جہان زیب علی سے۔ جہان زیب بتائیے گا۔ جی دیکھیے، وال اسٹریٹ جرنل نے یہ نیوز سٹوری بریک کی ہے کہ افغانستان میں اس وقت جو بھی حالات ہیں اور طالبان نے جو فوری طور پر کابل کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، اس حوالے سے جو ہے ایک میمو جاری کیا گیا تھا انٹر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر ہی بائیڈن انتظامیہ کو آگاہ کیا گیا تھا کہ طالبان اس بات کی جو صلاحیت رکھتے ہیں کہ فوری طور پر وہ کابل کا قبضہ حاصل کر لیں گے اور افغانستان میں افراتفری پھیل سکتی ہے، لیکن بائیڈن نے جو ہے اس امکان کو یکسر طور پر مسترد کر دیا تھا۔ اور امریکی سفارتکار جو کہ اس وقت افغانستان میں بھی موجود ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ 13 جولائی کو کہا تھا کہ یہ جو ہے یہ بہت ہی خطرناک صورتحال جو ہے ہو سکتی ہے افغانستان میں، اور اس حوالے سے بائیڈن انتظامیہ کو اور امریکن ملٹری کو طالبان کے خلاف سخت رد عمل دینے کی ضرورت ہے، لیکن اس حوالے سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی، اس حوالے سے جو ہے کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا گیا۔ اور یہ خبر ایک بام شیل ہے بائیڈن انتظامیہ کے لیے، کیونکہ صدر بائیڈن یہی کہہ رہے تھے اور امریکی انٹیلیجنس ایجنسیز بھی یہی کہہ رہی تھی کہ 30 سے 60 روز لگ سکتے ہیں طالبان کو کابل کا کنٹرول حاصل کرنے میں، لیکن طالبان نے صرف چند روز میں ہی کابل کا نہ صرف اندرونی بلکہ بیرونی کنٹرول بھی سنبھال لیا ہے۔ اور اس حوالے سے اب بائیڈن انتظامیہ پہ کافی تنقید کا امکان موجود ہے، کیونکہ اس حوالے سے جو پہلے وارننگز تھیں وہ جاری کی جا چکی تھیں جو کہ امریکی سفارتکار کابل میں موجود تھے۔ تو ایک بڑی سٹوری ہے، وال اسٹریٹ جرنل نے بریک کی ہے کہ جو بھی افغانستان میں اس وقت حالات ہو رہے ہیں، اس حوالے سے تقریباً ایک ہفتہ قبل بائیڈن انتظامیہ کو آگاہ کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اسی معاملے پر بات کریں گے۔ ساجد تارڑ صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ریپبلکن رہنما ہیں۔ ریپبلکن رہنما ساجد تارڑ صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہوں گا سر، بہت شکریہ پہلے تو آپ کے وقت کا۔ پہلے سے علم تھا انتظامیہ کو، امریکی انتظامیہ کو، اور ایک رپورٹ اگر آپ کو یاد ہو شائع ہوئی تھی کہ 90 دن میں کابل پر قبضہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہم نے دیکھا کہ 3-4 دنوں میں ہی طالبان پہنچ گئے کابل تک۔ یہ ان کی کمیونیکیشن تھی یا پھر ان کی ٹائمنگ جو ہے وہ خراب تھی؟ دیکھیں، جس طریقے سے آج ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پریزیڈنسی کیا چیز ہے اور ملک کو کس طرح بچانا ہے، امریکن سٹیزن اور امریکن انٹرسٹ کو کس طرح پروٹیکٹ کرنا ہے۔ ایک آج یہ میں سمجھتا ہوں واشنگٹن ڈی سی میں جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے کہ جس میں 1 درجن سے زیادہ ڈپلومیٹ، امریکن ڈپلومیٹس، جنہوں نے ایک کیبل بھیجی اور انہوں نے ریکگنائز کیا اس کو کہ کیبل آئی ہے۔ لیکن یہ بھی یاد کرانا چاہوں گا کہ تھرسڈے کو جب ایک پریس کانفرنس ہو رہی تھی، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر انہوں نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا کہ کیبل موجود تھی، وہ آئی ہے، اور پچھلے مہینے ان کو بتایا گیا ہے کہ کتنے ریپڈلی جو ہے وہ طالبان کابل کے نزدیک آتے جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں ایک سیریس کوشچن ہے۔ پریزیڈنٹ بائیڈن ویسے بھی کئی چیزوں کے سوالات جو ہیں ان کے جوابات دینے سے قاصر ہیں۔ کئی دفعہ امریکہ کے اندر انٹرنل کئی مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، ان کے اوپر یہ جو ہے یہ جو نیا ایلیگیشن ہے، میرے خیال میں کرنٹ ایڈمنسٹریشن اس کو کور نہیں کر پائے گی۔ لیکن یہاں پہ جتنا لبرل میڈیا ہے اور جس طریقے سے اوباما اپوائنٹڈ لوگ جو ہیں جس طریقے سے پروٹیکٹ کرتے ہیں ڈیموکریٹس کو، ڈیموکریٹ پارٹی کے، ان کے اعمال کو، ان کی چیزوں کو، اب دیکھیں کتنا اس کے قوم کو کس طریقے سے سیٹسفائی کر پاتے ہیں۔ یہاں پہ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ فارن افیئر کمیٹی کے ایک مائیکل بگل ہیں، انہوں نے کانگریس مین، انہوں نے کہا ہے کہ میں اس پہ ہیئرنگ رکھوں گا، اس پہ بریفنگ چاہوں گا۔ تو میرے خیال میں ان سوالات کے جوابات نہیں دے پائیں گے، اور پولیٹیکلی کیونکہ الیکشن 2022 میں مڈ ٹرم الیکشن جو ہے وہ بالکل نزدیک آ چکے۔ ٹھیک ہے، اس کا پولیٹیکلی ڈیمیج ہوگا۔ انتظامیہ کو بہت شکریہ آپ کا۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں،
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।